السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے، کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اپنا حق مانگ سکیں اور اپنے حق کے لیے لڑنا سیکھیں۔ اور یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ گائز، اس ویڈیو سے یہ ہے کہ پاکستان میں پڑھے لکھے نوجوانوں کو نوکری کیوں نہیں ملتی۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ یا کوئی بھی ہو جو وہ ایک کیریئر سٹارٹ کرتا ہے، مطلب جیسا کہ اسٹڈی سٹارٹ کرنا ہوتا ہے۔ ایک بچہ ہے، نرسری پریپ 1 2 سے لے کے 10 تک، ٹھیک ہے، اسکول تک پڑھتا ہے، پھر کالج، پھر یونیورسٹی، پھر آگے بڑھتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں وہ کتنے مراحل سے گزرتا ہے، اس کے پیرنٹس کتنے مراحل سے گزرتے ہیں، اس کی فیسز کتنی ہیں، لاکھوں میں جا کے فیسز ہیں آج کل۔ اس کے علاوہ جب وہ ایک قابل انسان بنتا ہے، ڈاکٹر، انجینئر، بزنس مین، کوئی بھی بنتا ہے، سائنسدان، تو جب وہ کسی ادارے میں نوکری کے لیے جاتا ہے تو اس ادارے سے جب اسے نوکری سے نہ کر دی جاتی ہے تو بندہ مایوس ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے، ہر بندہ مایوس ہوگا جسے کوئی کام سے نہ ہو جائے، تو اس بندے پر کیا حال ہوگا، کیا گزرے گی اس پر۔ یہی حال آج کل ہماری گورنمنٹ کا ہے، ہمارے اداروں کا ہے، ہمارے پرائیویٹ اداروں کا ہے۔ پہلے بات کرتے ہیں ہمارے گورنمنٹ اداروں میں جابز کی۔ تو پیارے بھائیوں بہنوں، سب سننے والوں، گورنمنٹ اداروں میں اصل مقصد یہ ہے کہ اگر کسی ادارے میں کوئی بھی جاب نکلتی ہے، کوئی بھی ویکنسی خالی ہوتی ہے، تو اس کا ایک ایڈ نکالا جاتا ہے جو مختلف ویب سائٹس پر شو کیا جاتا ہے۔ اس ایڈ پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ آرمی سے ریٹائرڈ افراد کو ترجیح دی جائے گی، فلاں محکمے سے ریٹائرڈ افراد کو ترجیح دی جائے گی۔ تو اب یہ دیکھیں کیا یہ صحیح بات ہے؟ ایک بندہ، ریٹائرڈ بندہ جس نے اپنی 50 سال 40 سال سروس کی ہے اور اپنی تنخواہ پر منتھ لی ہے، ایک اچھا گریڈ لیا ہے، اس کے بعد ریٹائر ہوا ہے، ریٹائر ہونے کے بعد 25 سے 30 لاکھ ریٹائرمنٹ ملی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، پھر پلاٹ ملا ہے، گھر ملا ہے کہیں، اس کے بعد ہر ماہ ریٹائرمنٹ لگی ہے، تو آپ دوبارہ اسے بندے کو دوبارہ گورنمنٹ میں لے آتے ہیں، تو یہ کس کا حق مارا جاتا ہے؟ یہ ہم پڑھے لکھے نوجوان بہن بھائیوں کا حق مارا جاتا ہے، اور کسی کا حق نہیں مارا جاتا۔ ہم اہل ہونے کے باوجود بھی نااہل کر دیے جاتے ہیں کیونکہ وہ ریٹائرڈ بندے آگے آ جاتے ہیں دوبارہ۔ ہر ادارے میں ایسا ہی ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہوگا۔ اس کے علاوہ جس ادارے میں بھی کوئی بھی ویکنسی نکلتی ہے، اس ادارے میں کام کرنے والے لوگ اپنے رشتہ داروں عزیزوں کو آگے لے آتے ہیں، اپنے بیٹے بیٹیوں کو آگے لے آتے ہیں، اور جو میرٹ پہ لوگ آتے ہیں ان کا حق مار لیا جاتا ہے اور میرٹ کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں، میرٹ کے نام پر دھوکہ دہی کی جاتی ہے، رشوت لے کر بڑی بڑی پوسٹیں دی جاتی ہیں۔ یہ نظام پاکستان میں ختم ہونا چاہیے۔ ہر بندہ میرٹ پہ آئے، ریٹائرڈ افراد کو آگے نہیں لانا چاہیے کیونکہ وہ اپنی سروس کر چکے ہوتے ہیں، دوبارہ انہیں آگے لانا کوئی مقصد ہی نہیں بنتا، کیونکہ پڑھے لکھے نوجوانوں کو آگے لائیں۔ جو آنے والی نسل ہے وہ ینگسٹرز ہیں سب۔ تو اس کے علاوہ بات کرتے ہیں پرائیویٹ اداروں کی۔ جب ہم کسی یونیورسٹی یا کالج سے اپنی تعلیم مکمل کر کے اپنی ڈگری لے کے نکلتے ہیں تو ہمیں اس وقت ایک جاب کی ضرورت ہوتی ہے، تو سب سے پہلے ہم پرائیویٹ کمپنیوں کا ہی رجوع کرتے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ کے تو پروسیجر بہت لمبے ہوتے ہیں۔ پرائیویٹ کمپنیوں میں جاتے ہیں تو پہلے تو ویٹنگ لسٹ میں ڈال دیتے ہیں، ویٹ کرواتے ہیں، پھر انٹرویو، پھر فلاں، پھر
اینڈ پہ بات آتی ہے جی آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے، تو بندہ ان سے یہ پوچھے ایکسپیرینس کہاں سے آئے گا؟ ایکسپیرینس کوئی کام دے گا، کہیں بندہ کر کے دکھائے گا، اپنی صلاحیت دکھائے گا تو ہی ایکسپیرینس آئے گا۔ اب فریش بندہ ابھی یونیورسٹی سے نکلا ہے تو اسے کوئی کام ہی نہیں دے رہا تو اسے ایکسپیرینس کیسے آئے گا؟ اسے آپ کام دیں، اسے آپ دیکھیں وہ پڑھ کے کیا آیا ہے، اسے آپ ایک بار موقع دیں، کیا پتہ وہ ایک ایکسپیرینس بندے سے اچھا کام کر جائے۔ پرائیویٹ اداروں میں یہ کام عام ہو رہا ہے، ہر جس ادارے میں بھی جائیں، چھوٹی سی کمپیوٹر کی جاب بھی لینے جائیں تو کہتے ہیں 2 سال کا ایکسپیرینس چاہیے، فلاں چاہیے۔ یہ بھی نظام غلط ہے، یہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ تو پیارے بہنوں بھائیوں، اپنے حق کے لیے خود ہی آواز اٹھانی پڑتی ہے، ورنہ کوئی کسی کا نہیں کرتا جو آج کل حالات ہے۔ میں خود ایک سول انجینئر ہوں، پاکستان کے ہر ادارے میں میری سی وی، میرے ڈاکومنٹس گئے ہوئے ہیں، میں نے ٹیسٹنگ سروس میں بہت پیسے اجاڑے ہیں، اس کے بعد کہیں سے بھی کوئی رسپانس نہیں ملا۔ اس کے بعد ایک گورنمنٹ کا یہ بھی ہے کہ یہاں کوئی سیٹ نکلتی ہے، ایک ٹیسٹنگ سروس ہائر کرتے ہیں، جیسا کہ NTS، PTS، پنجاب پبلک سروس، سندھ پبلک سروس، کوئی بھی ہو، تو اس کی کچھ فیس رکھی جاتی ہے جو 500، 600، 1000 تک ہوتی ہے۔ تو گائز ایک ادارے میں ایک سیٹ نکلتی ہے اور 2 لاکھ کینڈیڈیٹ ہو جاتے ہیں۔ 2 لاکھ کینڈیڈیٹ بینک فیس بھی جمع کروائیں گے 500 کے حساب سے، 600 کے حساب سے، تو وہ کس کے پاس جائے گا؟ اس کا 20% یا 30% تو جائے گا ٹیسٹنگ سروس کے پاس، باقی کدھر گیا؟ باقی گورنمنٹ کے پاس۔ تو یہ بھی نظام غلط ہے۔ اب سیٹ ایک ہے اور کینڈیڈیٹ 2 لاکھ ہیں، اب 2 لاکھ میں سے بھی سیٹ پہلے ہی سیل ہو جاتی ہے، رشوت دے کے یا پیسے دے کے خرید لی جاتی ہے، یا اس محکمے میں کام کرنے والے لوگ جن کے اختیارات بہت وسیع ہوتے ہیں وہ اپنے عزیز و کار رشتہ داروں کو سیٹ دے دیتے ہیں۔ تو یہ پیپرز دینا، ٹیسٹنگ سروس، یہ جسٹ فارمیلٹی ہوتی ہے، دکھاوا ہوتا ہے۔ تو اب پیپر دے کے آتے ہیں، آپ آؤٹ آف سٹی جاتے ہیں تو اپنے رزلٹ کا ویٹ کرتے ہیں، اس کے بعد رزلٹ آتا ہے اور اس پہ لکھا ہوتا ہے سوری ٹرائی اگین، تو کیا گزرتی ہے انسان پہ۔ تو ہمارے گورنمنٹ کو چاہیے نظام صاف کرے، ملک کا صاف شفاف نظام آنا چاہیے، ہر چیز میرٹ پہ ہو، پڑھے لکھے نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے، نہ کہ ریٹائرڈ افراد جو کہ 80 سال سے زیادہ عمر کے ہیں ان کو آگے لے آتے ہیں۔ پڑھے لکھے نوجوان آگے آئیں گے، ملک کے لیے کچھ کریں گے۔ یورپ کنٹریز ہم سے 100 گنا بہتر ہے، کیونکہ ان کے ہاں پڑھے لکھے نوجوانوں کو آگے آنے کا موقع دیا جاتا ہے، پر پاکستان میں ایسا نظام نہیں ہے۔ تو تمام سننے والوں اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں، اپنا حق حاصل کریں۔ پڑھ لکھ کر بھی اب اگر ہمیں نوکری نہ ملے تو یہ کس کا قصور ہے؟ یہ نہ ہماری قسمت کا قصور ہے، نہ کسی اور چیز کا، یہ گورنمنٹ کا قصور ہے، پرائیویٹ اداروں کا قصور ہے جنہوں نے غلط پالیسیاں بنائی ہوئی ہیں۔ یہ رشوت نظام ختم ہونا چاہیے، ہر ادارے کو بااختیار ہونا چاہیے، صاف شفاف نظام ہونا چاہیے، میرٹ پہ نوکریاں دینی چاہیے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، اور مزید اچھی انفارمیٹنگ ویڈیوز اور انٹرٹینمنٹ کے ریلیٹڈ آتی رہیں گی۔ تو شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، گھروں میں رہیں، سیف رہیں۔